یہی معاملہ دین کا بھی ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں. یہ چیک کر لیں کہ یہ دین صحیح ہے یا نہیں. اگر ایک مرتبہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ دین صحیح ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اب اس کے بعد جو ڈوز اس نے دیا ہے اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا، یہی بندگی ہے، یہی عبدیت ہے، یہی عبادت ہے. پھر اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے قبول کیا جائے گا. جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ پھر اس ہاؤ کو آپ نے ڈسکور کر لیا، وہ جو لنکس ہیں ان کو آپ نے اسٹیبلش کر لیا کہ اچھا یہ معاملہ اس طریقے سے جا کر جڑ جاتا ہے مرضی پروردگار کے ساتھ. پھر اس کے بعد چون چرا کی کیا گنجائش ہے. خدا نے کہا فجر کی 2 رکعت نماز ہوگی تو ہوگی، اس نے کہا ظہر کی 4 رکعت ہوگی تو ہوگی. بس یہ چیک کر لیں کہ جو اس کی طرف سے بیان کر رہا ہے وہ واقعا خدا کا نمائندہ ہے یا نہیں. اگر وہ خدا کا نمائندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہے تو پھر 2 رکعت ہے، وہ کہے کہ ظہر کی 4 رکعت ہے تو 4 رکعت ہے. نہ اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں کمی کی کوئی گنجائش ہے. اور یہاں پر ذرا ابلیس کا ایک تبصرہ سن لیجیے. ابلیس کا تبصرہ اور اس کے اوپر کاؤنٹر کامنٹ ہے خود پروردگار عالم کا. اور واقعا جو میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل کو چھو جاتی ہیں. قرآن مجید کے اندر ابلیس کا پروردگار عالم کے ساتھ مکالمہ ہے کہ پروردگار نے کہا بھائی میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس کو بنا لوں، نوک پلک سے سوار لوں، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب گئے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب گئے. شیطان نے انکار کیا، ابلیس نے، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ پرانا کافر تھا. دونوں ترجمے اس کے صحیح ہیں. یہاں تک تو قرآن مجید کے اندر آگے بھی ہے باتیں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک. اے ابلیس تجھے کس نے روکا، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. آپ ذرا انداز دیکھیے، میں نے تجھے حکم دیا تھا. اگر کسی اور کا حکم ہوتا بات الگ تھی، میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں سجدے سے انکار کر دیا. تو اس نے سامنے سے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اور میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، البتہ محققین کے لیے. علامہ مجلسی نے اس کے اندر اس مکالمے کی فردر ڈیٹیلز رپورٹ کی ہیں جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں. اور اس میں کیا ہے کہ ابلیس نے اس موقع پر ایک ڈیل آفر کی، پروردگار عالم کو معاذ اللہ برائب کرنے کی کوشش کی. اب ذرا دیکھیے جسارت اور جرأت جب بڑھ جاتی ہے تو کہاں تک انسان یا شیطان جا سکتا ہے. شیطان صفت انسان بھی تو ہوتے ہیں. اس نے کیا ڈیل آفر کی؟ ڈیل یہ تھی کہ اے پروردگار، یہ جو ایک سجدہ ہے نا جو آدم کو تو کرنے کے لیے مجھے کہہ رہا ہے، اس سے مجھے ایگزمپٹ کر دے، مستثنا. میں استثناء چاہتا ہوں، اس سے مجھے ایگزمپٹ کر دے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میں اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی جگہ ہیں ہر جگہ پر جا کر اپنی پیشانی رکھوں گا، اپنے عابد ہونے اور تیرے معبود ہونے کا اعلان کروں گا. یہ ایک سجدہ میں نہیں کرنا چاہتا، اس کے بعد ہر جگہ میں تجھے سجدہ کروں گا. تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اس کی پیٹھ نہیں تھپ تھپائی ہے، اس کو یہ نہیں کہا ویل ڈن، ویری گڈ آفر، ایکسیپٹڈ، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یہ جملہ سننے والا ہے. میرے نوجوان دوست اگر اس جملے کو یاد رکھ سکیں تو انشاءاللہ انہیں کام آئے گا. پروردگار عالم نے کہا اے ابلیس، جو تو کرے وہ عبادت نہیں ہے، جو میں کہوں وہ عبادت ہے. عبادت کا تو مطلب ہی ہے کہ سبمٹ کرنا خدا کی بارگاہ میں کہ مرضی مولا از ہمیں اولا.